اگر کوئی یہ چاہے کہ میں جو کچھ بھی سوچوں وہ پورا ہو جائے، میں جس کام کے بارے میں سوچوں میرے سوچنے ماتر سے وہ کام پورا ہو جائے، میرے ہر کام میں مجھے غیبی مدد حاصل ہو جائے۔ کوئی یہ چاہے کہ میں جو چاہوں مجھے مل جائے، اور میں جو کچھ بھی رب تبارک و تعالیٰ سے مانگوں مجھے مل جائے۔ کوئی یہ چاہے کہ مجھے زبردست روحانی طاقت حاصل ہو جائے، کوئی یہ چاہے کہ میری آنکھوں میں وہ چمک پیدا ہو جائے، میری آنکھوں میں وہ مقناطیسی چمک پیدا ہو جائے کہ جسے دیکھتے ہی لوگ میرے وش میں ہو جائیں۔ یقیناً اگر یہ سارے کمال کوئی حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت ہی عبادت و ریاضت کی، چلہ کشی کی، محنت و مشقت کی ضرورت ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ایک زندگی بھی یہ کمال حاصل کرنے کے لیے کم پڑ جائے۔ لیکن آئیے میں آپ کا پریچے، آپ کا تعارف ایک ایسے آسان ترین شاندار عمل سے کراتا ہوں، پاورفل زبردست عمل سے کراتا ہوں کہ جسے کر کے اللہ کے حکم سے آپ یہ سارے کمال حاصل کر سکتے ہیں اپنے گھر بیٹھے، بنا کسی مشقت کے، بنا کسی خرچ کے، بنا کسی جھنجھٹ کے، بنا کسی خطرے کے۔ تو بنے رہیے میرے ساتھ، ویڈیو کے آخر تک بات کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ السلام علیکم، آداب، میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں طلسمی دنیا۔ طلسمی دنیا چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں۔ ساتھیوں، یہ عمل میں آپ کو 30 سیکنڈ میں یا 1 منٹ میں بھی بتا سکتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عمل کے بارے میں پوری جانکاری آپ تک پہنچاؤں، اس عمل کی برکت، اس کی فضیلت، اس کی روحانیت کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں۔ اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ میرا واچ ٹائم بڑھے، میں آپ کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا واچ ٹائم بڑھے، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بہترین عمل اور ایک بہترین جانکاری آپ تک پہنچے۔ تو تھوڑا سا وقت نکال کے 10 منٹ مجھے دیجیے اور میں آپ کو ایک بہترین آسان ترین عمل دوں گا اور ایک بہترین جانکاری آپ کے حوالے کر کے جاؤں گا۔ تو یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمل ہے سورہ مزمل شریف کا۔ سورہ مزمل شریف کا عمل تو ہے، لیکن سورہ مزمل شریف صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے اس عمل میں۔ اور سورہ مزمل شریف چاہے آپ دیکھ کر پڑھیں چاہے زبانی پڑھیں، آپ پہ ہے۔ لیکن عمل بتانے سے پہلے سورہ مزمل شریف کی روحانیت، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کی پاور کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ولی کاملین، اولیاء صالحین، بزرگان دین کے اقوال میں سے ہے۔ تو سورہ مزمل شریف کے بارے میں خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ اگر کسی نے اس کو اپنی زندگی میں لازم کر لیا اور یہ سورہ مزمل شریف کو لازم پڑھا اس نے اور اس پہ اس کو استقامت حاصل ہو گئی، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر اس کو اپنا ولی نہ بنائے۔ یہ وہ سورہ ہے۔ اور خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ بھی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ 170 جنگیں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم 170 جنگیں اسی سورہ کی برکت سے فتح کیا تھا، اور درہ خیبر کو بھی آپ نے اسی سورہ کو پڑھ کے اکھاڑا تھا۔ یہ وہ سورہ ہے۔ اور اس سورہ کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ کو پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے، اور اس سورہ کو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دینی اور دنیاوی کامیابی و کامرانی عطا فرماتا ہے۔ ایک تو محتاج نہیں ہوتا، دینی اور دنیاوی کامیابی رب تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔
اور حضرت غوث گوالیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سورہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی علم لدنی حاصل کرنا چاہے، اگر کوئی اپنی باطنی آنکھ کھولنا چاہے، صاحب باطن ہونا چاہے، صاحب کشف ہونا چاہے، تو وہ اس سورہ کو پڑھ کے یہ کمال حاصل کر سکتا ہے۔ اور مزے کی بات تو نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سورہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی غنی کر دیتا ہے، اس کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اور آگے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے غیبی مخلوق کو دیکھنا چاہے، یعنی جنات، پری، بھوت، پشاچ، چڑیل وغیرہ کو کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہے، تو وہ اس سورہ کو پڑھ کے یہ کمال حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تو بزرگوں کے اقوال ہیں، اور خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے آپ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اس کا شان نزول جب یہ سورہ آئی تھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، تو کس شان سے آئی تھی وہ آپ جان لیجیے کہ ہرے خط میں لکھ کر یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ اور یہ سورہ جب نازل ہوئی تھی تو وہ فرشتے زمین پر تشریف لے آئے تھے جو فرشتے زمین پر کبھی تشریف نہیں لائے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، آج اتنا اہتمام کیوں ہے؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے تحفہ بھیجا ہے، اور یہ تحفہ ہے سورہ مزمل شریف کا۔ یہ تحفہ ہے سورہ مزمل شریف کا، اور رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا رسول اللہ کہ اس سورہ کو اگر میں پچھلی امت پر اتار دیتا، سابقہ امتوں پر اتار دیتا، تو اس امت میں دھیان دیجیے گا کہ اس امت میں ایک بھی عاصی نہ ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک بھی عاصی نہ ہوتا اگر میں اس سورہ کو سابقہ امتوں پر، پچھلی امتوں پر اتار دیتا۔ کوئی ضرورت مند نہ ہوتا، کسی کو کوئی آس نہ ہوتی، کسی کو کوئی ضرورت نہ ہوتی، اس سورہ کو پڑھ کے اس کی روحانیت سے، اس کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ اس کو سب کچھ عطا فرما دیتا۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج آسمان کے وہ دروازے کھولے گئے ہیں جو دروازے آج سے پہلے کبھی نہیں کھولے گئے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ سورہ کا یہ شان نزول ہے، اور یہ بزرگوں کے اقوال میں سے ہیں۔ اس کی فضیلت، اس کی برکت، اس کی روحانیت اتنی ساری ہے۔ یہ سب میں نے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، آپ کی ایمان میں تازگی کے لیے، اور آپ کو اس سورہ کی فضیلت و برکت کو بتانے کے لیے میں نے بتایا۔ تو یہ عمل کیا ہے، اس عمل کو کیسے کرنا ہے، وہ بھی ایک دم آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ اس سورہ کو، سورہ مزمل شریف کو رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے صرف اور صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ نیت کیا رہے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا کی نیت سے روزانہ سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے، چاہے دیکھ کر پڑھیں، چاہے زبانی پڑھیں۔ اب دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ تو اگر کوئی زبانی حفظ بھی کر چکا ہے، زبانی آتی بھی ہے، تو اگر وہ دیکھ کر پڑھے تو یہ بہتر ہے۔ اور اگر کوئی کسی طرح کی دقت ہے، وہ نہیں پڑھنا چاہتا ہے یا نہ پڑھ سکتا ہے دیکھ کر، تو وہ زبانی پڑھ سکتا ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ زبانی پڑھیں کہ دیکھ کر پڑھیں، آپ پڑھیں، سونے سے پہلے ایک بار سورہ مزمل شریف پڑھیں،
نیت رہے اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے، اپنے معمولات میں شامل کر لینا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ آپ نے اس سورہ کو اپنے زندگی میں شامل کر لینا ہے۔ اب آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ احکام، عقیدہ اور اخلاق کو درست کر کے شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل پہ آپ نے استقامت حاصل کر لینا ہے، یعنی نرنترتا کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ مسلسل آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ لینا۔ انشاءاللہ العزیز مجھے میرے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر یقین کامل ہے کہ ایک چلہ اگر آپ نے اس طرح سے کر لیا، حالانکہ آپ نے پڑھنا تو ہے پوری زندگی، لیکن اگر آپ نے ایک چلہ بھی، ایک 40 دن بھی آپ نے مکمل کر لیے، تو آپ اس سورہ کو پڑھنے کا رزلٹ، اس سورہ کی برکت، اس سورہ کی روحانیت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ زیادہ یہاں پہ کچھ کہنے والی بات نہیں ہے، کچھ بتانے والی بات نہیں ہے۔ آپ کی جو کیفیت ہوگی، جو مشاہدے ہوں گے، وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس سورہ کی پاور کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو عمل یہی ہے، عمل صرف اتنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ مزمل شریف کو ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے، نیت رہے اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا، بس احکام، عقیدہ اور اخلاق کو درست کرنے والا ہو، شریعت کی پابندی کرنے والا ہو، بس عمل صرف اور صرف اتنا ہے۔ پھر کیا ہے، آپ جو سوچو گے، آپ کی سب جائز سوچ کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے، اپنے فضل و کرم سے پورا کر دے گا۔ آپ جس کام کو سوچو گے وہ کام پورا ہو جائے گا، آپ جو چاہو گے وہی ہو جائے گا، آپ رب تبارک و تعالیٰ سے جو مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ کے اندر زبردست روحانی طاقت پیدا ہو جائے گی، صرف اور صرف روزانہ ایک بار سورہ مزمل شریف کو پڑھنے کی برکت سے۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں یہ جانکاری، یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ تو ابھی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، بانسخ عمل نقص کے ساتھ۔ خوش رہیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، آداب۔